جھوٹ، قتل، غیبت، شرک، اس طرح کے اور بھی بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے دیکھیے گناہان کبیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر گناہ کبیرہ کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے امانت کے خیانت کے بارے میں جانا تھا، اور اس میں ہم نے خیانت کی قسموں کو جانا تھا، جس میں پہلی قسم امانت خدا کی خیانت کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں جانا تھا۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امانت رسول کیا ہے اس بارے میں جانیں گے۔ شیعہ اور سنی دونوں کے پاس یہ حدیث مسلم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل فرمایا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تم لوگوں کے درمیان دو گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب خدا ہے اور ایک میری عطرت ہے۔ اس کے بعد کا جملہ تاریخ میں یہ ہے کہ میں قیامت کے دن تم سے سوال کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ قرآن و عطرت کو ثقلین یا دو گراں چیزیں اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کی پیروی بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ ایسی امانتیں ہیں جن کا لحاظ بہت بھاری ثابت ہوتا ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو اتنی بھاری ذمہ داری اٹھا لے، قرآن کے احکام پر عمل کرے اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرے۔ لیکن افسوس کہ امت محمدی نے اتنی اہم امانتوں کا خیال نہیں رکھا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اے کاش کہ ہم قوم رسول کی اس اکثریت میں شامل نہ ہوں جس کی رسول خدا سے شکایت کریں گے۔ اہل بیت رسول امانت دار ہیں۔ اہل بیت رسول خود رسول خدا کی ایک امانت ہیں جو حضرت ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ اس امانت کا لحاظ یہ ہے کہ دل میں ان سے محبت و مودت رکھی جائے، ان کی حقانیت کو صدق دل سے مانا جائے، ان کے احکام کی اطاعت کی جائے، ان کے احکام کو خدا اور رسول کا احکام سمجھا جائے، ان کو خدا کی طرف سے حجت سمجھا جائے۔ خدا نے انہیں بھیج کر ہم پر حجت تمام کی ہے۔ اب ہم یہ عذر نہیں کر سکتے کہ رسول کی وفات کے بعد ہماری ہدایات کے لیے کوئی نہیں تھا۔ ان کو اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ سمجھا جائے، صحابہ کرام کو ان کی نشانی سمجھ کر ان کا احترام کیا جائے، سادات کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے تاکہ اس طرح ان کے جد کی امانت کا حق ادا ہو سکے۔ ایک طرف اہل بیت علیہ السلام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اب تک اور قیامت تک احکام خدا اور احکام رسول کے امانت دار ہیں اور امین ہیں، تو دوسری طرف وہ خود ہمارے حق میں رسول کی ایک گراں امانت ہیں، قرآن مجید کی طرح کی امانت ہیں۔ اس امانت کا لحاظ یہ بھی ہے کہ اہل بیت کے غم کو ہم اپنا غم سمجھیں اور اہل بیت کی خوشی کو اپنی خوشی جانیں۔ اگر وہ ظاہری زندگی میں ہوں تو خود ان کی زیارت کریں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کے روضوں اور مزارات کی زیارت کریں۔ لوگوں کی امانت کی دو قسمیں ہیں، ایک امانت ملکی اور ایک امانت شرعی۔ امانت ملکی یہ ہے کہ آدمی اپنا مال یا اپنی ملکیت کی چیز کسی دوسرے شخص کے پاس امانت کے طور پر رکھائے۔ امانت ملکی کی چند قسمیں ہیں۔ کبھی کوئی چیز محض محفوظ کرنے کی غرض سے رکھائی جاتی ہے، کبھی کوئی چیز استعمال کی نیت سے دی جاتی ہے تاکہ وہ بعد میں لوٹائی جا سکے۔ اس کو عاریہ یا مستعار بھی کہتے ہیں، یہ بھی امانت کی ایک قسم ہے۔ کبھی کوئی چیز دی جاتی ہے لیکن اس کا کرایہ لیا جاتا ہے، جیسے کرائے پر مکان دے دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی امانت ملکی ہے۔ کبھی کوئی چیز رہن یا گروی رکھائی جاتی ہے اور اس کی ضمانت پر کچھ مال حاصل کیا جاتا ہے۔ رہن میں رکھی ہوئی چیز بھی ایک امانت ہے، اگر اس کی ضمانت پر لیا جانے والا مال لوٹایا نہ جا سکے تو رہن میں رکھی ہوئی چیز کو بیچ کر نقصان پورا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح مضاربے کا مال یعنی سرمایہ کاری کا مال بھی ایک امانت ہے جو دوسرے کو تجارت کی غرض سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرض بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ ایسی تمام چیزیں امانت ملکی ہیں۔ شرعی امانت شرعی یہ ہے کہ شرعی حکم سے کسی شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس امانت شمار ہو، خود مالک نے وہ مال امانت کے طور پر نہ رکھایا ہو۔ مثلا ہوا چلی اور ہمسائے کے گھر میں لٹکا ہوا لباس اڑ کر برابر والے گھر میں گر گیا
یا کسی کا گمشدہ پالتو جانور کسی دوسرے کے گھر میں پہنچ گیا، یا خریدار نے ایک بند پیکٹ خریدا جس کے اندر دکاندار اپنا کچھ مال رکھ کر بھول گیا تھا، یا خریدار بھولے سے دکاندار کو کچھ زیادہ رقم دے کر چلا گیا ہو، یا ایک خطیر رقم آدمی کو راستے میں پڑی مل جائے، یا چوری اور غصب وغیرہ کا مال ہاتھ آ گیا ہو، تو ایسی تمام چیزیں شرعی طور پر امانت شمار ہوتی ہیں اور ان کے مالک تک پہنچانا واجب ہوتا ہے، خود استعمال کا حق نہیں ہوتا۔ امانت شرعی کی ایک اور مثال یہ ہے کہ کسی کا خط کسی کو مل گیا، اب جسے ملا ہے اس پر فرض ہوتا ہے کہ جس کے نام وہ خط ہے اس تک پہنچانے کا انتظام کرے۔ دوسروں کا خط کھولنا اور اسے پڑھنا حرام ہے۔ لوگوں کے مال میں خیانت، اگر دوسروں کی امانت ملکی یا امانت شرعی کسی کے پاس ہو تو اس میں خیانت کرنا حرام ہے، اور جیسا کہ گزرا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ خیانت 3 گناہوں کا مجموعہ ہے، ایک دوسروں پر ظلم، دوسرا تفریط یعنی ایک واجب کے سلسلے میں لاپرواہی کرنا، تیسرا دوسرے کے مال میں بغیر اجازت تصرف، دوسرے کے مال میں ان کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا اور اسے استعمال کرنا ظلم ہے۔ اگر آدمی کسی دوسرے کی مرضی کے بغیر اس کا مال اٹھا لے، خواہ دوسرے کے علم میں ہو یا نہ ہو، اگرچہ قرض کے طور پر اٹھائے اور واپس دینے کا ارادہ ہو، لیکن چونکہ مالک راضی نہیں ہے اس لیے یہ بھی خیانت اور حرام ہے۔ دوسرے کی چیز اس کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی استعمال کرنا حرام ہے، بلکہ دوسرے کی چیز اس کی مرضی کے بغیر ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ کوئی عذر شرعی نہ ہونے کی صورت میں رکھ دینا بھی حرام ہے۔ البتہ اگر بالفحوہ معلوم ہو یعنی اجازت حاصل کیے بغیر معلوم ہو کہ مالک راضی ہوگا تو اس کے مال میں تصرف جائز ہے، لیکن جب تصرف جائز ہو تو اگر استعمال کے دوران وہ مال ضائع ہو گیا یا اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو استعمال کرنے والا شخص ضامن ہے اور اسے اس کا عوض مالک کو دینا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امانت دار شخص نے اپنی حد تک امانت کی حفاظت کی ہو اور اس کے باوجود امانت کی چیز میں نقص پیدا ہو گیا ہو یا وہ ضائع ہو گئی ہو تو امانت دار شخص ضامن نہیں، اس کو اس کا عوض دینا نہیں پڑے گا، لیکن امانت دار شخص نے لاپرواہی کی ہو تو وہ اس کی تلافی کا ضامن ہوگا۔ اسی طرح مالک کی مرضی کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرنے والا بھی نقصان کی صورت میں ضامن ہوگا، بلکہ اسے تو مال فوراً لوٹا دینا چاہیے یا اجازت لے لینا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہے کہ ما علی المحسنین من سبیل، یعنی احسان مند کا کوئی زور نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس شخص نے امانت رکھ کر احسان کیا ہو اور اپنی حد تک حفاظت کرنے کے باوجود امانت ضائع ہو گئی ہو تو امانت رکھوانے والا شخص محسن کے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا۔ امانت کی حفاظت میں لاپرواہی، عرف عام میں اگر کہا جائے کہ آدمی نے امانت کی حفاظت کے سلسلے میں لاپرواہی کی ہے، مثلاً اسے محفوظ جگہ پر نہیں رکھا ہے تو وہ ضامن ہوگا، یعنی اسے اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ امانت دار شخص کو مالک کی مرضی کے بغیر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کی امانت کسی اور کے پاس بطور امانت رکھ دے۔ کسی اور کے پاس امانت منتقل کرنے کے لیے بھی مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اگر مالک کی اجازت کے بغیر امانت دار شخص نے منتقل کر دی اور وہ دوسرے شخص کے پاس ضائع ہو گئی تو پہلا امانت دار شخص ضامن ہوگا، اور کہا جائے گا کہ جس شخص کے پاس مالک نے امانت رکھوائی تھی اس نے لاپرواہی کی ہے۔ بس اگرچہ اصل امانت دار شخص کسی کو اپنی طرح یا اپنے سے بہتر امین سمجھتا ہو تب بھی امانت کے لیے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح امانت دار شخص امانت کو اپنے ہمراہ سفر پر نہیں لے جا سکتا، اس کے لیے بھی مالک کی اجازت ضروری ہوگی۔ اگر امانت دار شخص کو سفر پر جانا ہو تو وہ اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھ سکتا ہے جو عام طور پر محفوظ شمار ہو، لیکن کسی آدمی کے حوالے کرنے کے لیے مالک کی اجازت لازمی ہوگی۔ ہاں، البتہ اگر اندیشہ ہو کہ امانت دار کی غیر موجودگی میں امانت ضائع ہو جائے گی تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ امانت یا تو مالک کو یا مالک کے وکیل کو لوٹا دے۔ اگر مالک یا اس کا وکیل موجود نہ ہو تو حاکم شرع کے حوالے کر جائے یا اس امانت کی خاطر سفر نہ کرے۔ ہاں، اگر سفر امانت کی حفاظت زیادہ ضروری ہو اور مالک کا وکیل یا مجتہد بھی نہ ملے تو تب وہ کسی قابل اعتماد آدمی کے پاس امانت رکھوا کر جا سکتا ہے، یا اگر چاہے تو ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کو معلوم ہے کہ وہ امانت کی مناسب حفاظت نہیں کر سکتا تو اس پر واجب ہے کہ وہ امانت قبول نہ کرے۔
اگر ایسے شخص نے امانت لے لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ امانت لوٹا دے، لیکن اگر امانت رکھوانے والا شخص یعنی مالک پھر بھی اسی کو امین بنانا چاہتا ہو تو حالانکہ اس نے اسے بتا دیا ہو کہ وہ امانت کی حفاظت صحیح طرح نہیں کر سکتا، تب وہ امانت قبول کر لینا جائز ہے۔ لیکن اگر ایسے شخص کے ہاتھوں امانت ضائع ہو جائے تو بہرحال اصل مالک ہی کا نقصان ہوگا اور امانت دار شخص کسی صورت میں ضامن نہیں ہوگا، حتیٰ کہ عذر پیش کرنے کے باوجود اگر کسی شخص کو امانت دار بننا پڑ گیا ہو تو اس پر اس کی حفاظت واجب نہیں ہوتی۔ پھر بھی اخلاقاً بہتر ہے کہ جہاں تک ہو سکے حفاظت کرے۔ ظاہر ہے کہ امانت ایک ایسا جائز معاملہ ہے جسے طرفین میں سے کوئی بھی جب چاہے ختم کر سکتا ہے، یعنی مالک جب چاہے امانت دار سے اپنا مال لے سکتا ہے، اسی طرح امانت دار شخص جب چاہے مالک کو مال لوٹا سکتا ہے۔ البتہ جب مالک اپنی چیز مانگے تو امانت دار پر واجب ہے کہ وہ اسے لوٹا دے۔ اسی طرح جب بھی امانت دار شخص امانت لوٹانا چاہے تو مالک کو حق نہیں ہے کہ وہ امانت دار کے پاس امانت باقی رکھنے پر زور دے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة المنتهى